السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کی کہانی کا آغاز اس حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ پس اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے پیار بھرے الفاظ۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ 14 سال کی عمر میں بابا فوت ہو گئے۔ بابا کے جانے کے بعد زندگی مکمل بدل گئی تھی۔ کافی دکھ درد سہی چھوٹی سی عمر میں ہی۔ پھر ایک دن رشتہ آیا۔ ماں نے سوچا بیٹی کا گھر بس جائے گا، اپنے گھر والی ہو جائے گی، چلو میرے دل کو بھی سکون ملے گا۔ پھر نئی زندگی کا سفر شروع ہوا۔ اس سے نہ پسند پوچھی گئی نہ پوچھا گیا لڑکا کیسا ہے، بس فرض نبھایا گیا۔ وہ 18 کی ہو چکی تھی۔ شادی کی پہلی رات کنول اپنے ہمسفر کے پاس بیٹھی، نظریں جھکائے ہوئے۔ شوہر کا نام آفتاب تھا۔ شوہر بولا، کنول بات صاف سی ہے، مجھے کل کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے، سمجھی؟ میری ماں کو اپنی ماں سمجھنا اور میرے گھر کو اپنا گھر، لڑائی جھگڑے یہ تماشے نہ کرنا۔ کنول ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آپ کو کبھی میں شکایت کا موقع نہ دوں گی۔ وہ رات گزری، زندگی کا سفر شروع ہوا۔ ساس بولی، چل کڑیے اب کام بانٹ لو، تم کھانا بنا دیا کرو۔ کنول مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے امی جی، میں کھانا بنا دیا کروں گی۔ کنول ابھی چھوٹی سی تو تھی لیکن ذمہ داریاں بڑی آن پڑی تھی کندھوں پہ۔ ساری فیملی اکٹھی تھی۔ گھر کے کوئی 18 یا 20 افراد تھے۔ اب اتنے لوگوں کا کھانا بنانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، لیکن عورت کو کرنا پڑتا ہے، عورت کو سہنا پڑتا ہے۔ عورت اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ وہ کسی مرد کی طرح روب نہیں ڈال سکتی۔ عورت کو اس تھکن سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ آج پہلا دن تھا۔ کوئی 10 کلو سبزی سامنے پڑی تھی جسے دیکھ کر کنول سوچ میں گم ہو گئی۔ اتنی سبزی کب کاٹوں گی، کب پکاؤں گی؟ خیر ہمت کی، سبزی کاٹ لی، کھانا بنانے لگی۔ کچن میں کھڑی تھی، اتنے میں ساس نے آواز دی، نی کنول میرے واسطے دودھ کا پیالہ تو گرم کر دے، میرا سر درد ہو رہا ہے، بہت کمزوری ہو گئی ہے مجھے۔ کنول نے ہاں میں سر ہلایا، جی امی میں کر دیتی ہوں۔ دوسرے چولہے پہ دودھ گرم کرنے لگی۔ بے دہانی میں ہاتھ جل گیا۔ زیادہ تو نہیں جلا تھا لیکن جلن بہت زیادہ تھی۔ دودھ گرم کیا، ساس کو چارپائی پہ پیش کیا کہ اتنے میں جٹھانی بولی، کنول بہن جلدی روٹیاں بنا لو، تمہارا بھائی آتا ہوگا، ان کو بہت بھوک لگتی ہے، جلدی کرنا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی۔ سبزی تیار ہو گئی، ساتھ 50 روٹیاں بنانی تھیں۔ تھکن سے برا حال تھا۔ روٹیاں بنانے لگی۔ جب کھانا
तैयार हो गया, किचन में ही बैठ गई। हाथ रेड हो चुका था जलने से। उठी, अपने कमरे में आई, लेट गई। थकन से बुरा हाल था, आंख लग गई। 1 घंटा सोई थी कि ख्याल आया, मैंने तो खाना भी नहीं खाया। उठी, मुंह हाथ धोया, किचन में गई। देखा, ना कोई रोटी बची थी ना कोई सब्जी, सब ने खाना खा लिया था। जेठानी को आवाज़ दी, भाभी खाना नहीं बचा क्या? जेठानी आराम से बोली, कंवल बहन थोड़ी सी सब्जी बची है, वो तुम्हारे भाई के लिए सुबह के लिए रखती है, और कुछ तुम्हारा शोहर काम से आएगा उसके लिए। अच्छा सुनो, जाओ चाय बना दो, सब बच्चों ने चाय पीनी है। कंवल खामोशी से किचन में चली गई। आंखों में आंसू थे, ना जाने क्यों आंसू खुद ब खुद बह रहे थे। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चाय वाला बड़ा पतीला उठाया, चूल्हे पे चढ़ाया। भूख से बुरा हाल था, अब कुछ पकाने की हिम्मत भी ना थी। देखा कि कल वाली सूखी रोटी पड़ी हुई है, चाय में डिबोकर खाने लगी। वो थकन से बेहाल होकर अपने कमरे में चली गई। शोहर घर आया, देखा कंवल लेटी हुई है। कंवल को आवाज़ दी, कंवल उठो, बस सोई ही रहती हो। ये लो, मैं चिकन लेकर आया हूँ, मुझे चिकन फ्राई कर दो, बहुत भूख लगी है, जल्दी करना। जिस्म में दर्द पे तहाशा था। मुस्कुराते हुए उठी, आप आ गए आफताब? आप बैठे, मैं अभी बना लाती हूँ। जल्दी से आफताब के लिए चिकन फ्राई किया, आफताब के सामने रखा, पास बैठ गई। आफताब खाना खाने लगा। फिर बोली, आफताब आज सबके लिए खाना मैंने बनाया था, ये देखें हाथ भी जल गया। आफताब टीवी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ याद आया, अम्मी कह रही थी बर्तन धोने वाले पड़े हैं, कंवल को बोलो बर्तन धो दे। कंवल खामोश हो गई, जैसे ये अल्फाज उसका दिल चीर गई हों। कंवल को एक बार उसने नहीं पूछा हाथ कैसे जला, एक बार हाल नहीं पूछा, ये नहीं कहा थक गई हो तो आराम कर लो, बर्तन भाभी धो देती हैं। उठी, किचन में गई, बर्तन का ढेर लगा हुआ था। आफताब ने आवाज़ दी, पहले मुझे कड़क सी चाय बना दो। कंवल ने चाय बनाकर दी, फिर बर्तन धोने लगी। 2 घंटे लगे बर्तन धोने में। आखिर वो इंसान ही तो थी, जान उसमें भी थी, लेकिन कोई एहसास करे तो फिर ना, औरत को घर बसाना होता है। वो कभी रुस्वा होना नहीं चाहती, वो जहन्नुम में भी गुजारा कर लेती है घर बसाने के लिए। घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई भी स्पेशल दिन हो, सब जिम्मेदारी कंवल पे होती। वो तो एक दिन नौकरानी सी बन चुकी थी, एक मशीन जो सुबह फजर से पहले उठकर सबके लिए नाश्ता बनाए, फिर कभी सास की बातें सुने, कभी देवर जेठ की, कभी शोहर की डांट। शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन औलाद नहीं थी। सास बार बार ताना देती। कंवल एक दिन बोली, अम्मी आप क्यों मुझे ताने देती हैं? औलाद मेरे हाथ में तो नहीं है ना, अल्लाह की मर्जी, वो जिसे चाहे अता करे। सास गुस्से से बोली, तेरी नीयत ही नहीं है, आजकल की लड़कियां तो बस फैशन पे जोर देती हैं, चल जा बकवास न कर, खाना बना जाकर। वो रोते हुए अपने कमरे में गई, अल्लाह जी मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, मुझ पे रहम करें। रात को जब आफताब घर आया तो माँ ने कहा, जा अपनी बीवी को किसी हकीम को दिखा, कब तक इस बांझ को पालता रहेगा।
آج دیکھو ذرا کیسے بحث کر رہی تھی میرے ساتھ۔ آفتاب کی مردانگی جاگی۔ امی، آپ سے بدتمیزی کی ہے کیا کنول نے؟ ماں بولی بدتمیزی؟ اور کیا بدتمیزی کرنی ہے؟ ہر بات کا پلٹ کر تو جواب دیتی ہے۔ آفتاب بہت غصے میں تھا، کمرے میں گیا، دیکھا وہ رو رہی تھی۔ اب تم کو کیا موت پڑ گئی ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ آفتاب کے سینے سے لگ گئی۔ آفتاب، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا غلط کیا؟ اولاد نہیں ہو رہی تو میں بھی انسان ہی ہوں نا، مجھے کیوں طعنے دیے جاتے ہیں؟ وہ رو رہی تھی۔ آفتاب، تم جس حکیم کے پاس لے جانا چاہو لے جاؤ مجھے۔ وہ بے بس ہو گئی تھی۔ آفتاب دلاسا دینے کی بجائے کہنے لگا، وہ تو لے کر جانا ہی پڑے گا، پتہ نہیں کیا تماشے ہیں تمہارے، اور امی کے سامنے بکواس نہ کیا کرو، سمجھی؟ امی بتا رہی تھی مجھے تم ہر بات کا جواب دیتی ہو۔ کنول بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آفتاب، کیوں کرتے ہو ایسا؟ میں تو کچھ کہتی بھی نہیں ہوں، پھر آپ کا ایسا رویہ کیوں ہے میرے ساتھ؟ آپ کو میں ہی غلط لگتی ہوں۔ وہ لیٹ گئی۔ آفتاب اٹھا، دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تم بکواس کرتی رہو۔ رات کے 12 بجے کنول کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ اتنا شدت کا بخار تھا کہ اس پہ نیم بے ہوشی طاری تھی۔ آفتاب دوسرے کمرے میں سویا تھا۔ صبح ہوئی، بخار سے بے حال ناشتہ بنانے لگی۔ آفتاب کام پہ جانے لگا۔ اس کا ہاتھ پکڑا، آفتاب، ہمت نہیں ہے مجھ میں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، بہت بخار ہے۔ آفتاب منہ بنا کر بولا، ڈرامے نہ کرو، جاؤ پیناڈول کھا لو جا کر چائے کے ساتھ۔ اداس تھی۔ یہ کیسا ہم سفر ہے؟ میں کیا ہوں اس کے لیے؟ میری کیا اہمیت ہے؟ میں انسان ہوں بھی یا نہیں؟ کبھی محبت سے بات نہیں کرتا۔ آفتاب مجھ سے پھر ساس فوت ہو گئی۔ گھر میں بٹوارا ہوا، سب الگ الگ ہو گئے۔ ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ اب میرا آفتاب بدل جائے گا، اب میری فکر کرے گا، اب میرا خیال رکھے گا، لیکن آفتاب بالکل کنارہ کرنے لگا کنول سے۔ صبح ناشتہ کرتا، کام پہ چلا جاتا، رات کو گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتا۔ اس کا یہ رویہ کنول کی جان نکال رہا تھا۔ کنول ایک دن پاس بیٹھی بولی، آفتاب، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ آپ میرے ساتھ ایسے کیوں رہتے ہیں؟ آفتاب لیٹا ہوا تھا۔ وہ قدموں پہ اپنا سر رکھ کر بولی، آفتاب، بہت درد ہوتا ہے جب آپ ساتھ رہ کر بھی ساتھ نہیں ہیں۔ میں آپ کے قدموں پہ اپنی سانسیں وار دوں؟ میری جان، کچھ تو کہو نا، کچھ تو بولو نا۔ آپ جیسا کہیں گے میں کروں گی، بس مجھے مسکرا کر پکارا کرو، میرا حال پوچھا کرو، میرا دن کیسے گزرا پوچھا کرو، بس چند جملے محبت کے بول دیا کرو، میں راضی ہو جاؤں گی۔ آفتاب کروٹ بدل کر بولا، سو جا یار، ایویں دماغ نہ خراب کر، تم کو تو بس اپنے رونے پڑے رہتے ہیں۔ کنول قدموں کو چومتی رہی، آفتاب پلیز سمجھو نا میری تکلیف کو، آنسو کا جیسے سمندر امڈ آیا ہو۔ شادی کو 5 سال گزر گئے، اولاد نہ ہوئی، لیکن آفتاب کی بے رخی بڑھتی ہی گئی۔ کنول نے اپنے ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹرز نے بتایا کنول بالکل ٹھیک ہے، اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے اب۔ پھر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ اجنبی سے ہونے لگے۔ آفتاب خاموش رہتا، کنول کو نہ عید پہ کبھی شاپنگ کرواتا، نہ کوئی خوشی کے دن محبت سے بات کرتا۔ کنول گھر بسانے کے لیے وہ سب کچھ کرتی،
جو آفتاب کہتا، جتنا جھکاتا جھک جاتی، لیکن آفتاب کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ کنول نے رونا چھوڑ دیا، خاموش ہو گئی، پاؤں بھی پکڑ کر دیکھ لیے، ہاتھ بھی جوڑ لیے، معافی بھی مانگ لی، بھیک بھی مانگ لی، سجدہ بھی کر لیا، چیخ چیخ کر رو بھی لیا، اللہ سے رحم کی دعا بھی مانگ لی، سب کچھ رائگاں ہی رہا۔ وہ آئے دل کا حال سنانا چاہتی تھی کسی کو، وہ بتانا چاہتی تھی میرے سینے میں بھی دل ہے، جذبات میرے بھی ہیں، خواہشیں میری بھی ہیں، انسان میں بھی ہوں، لیکن جو ہم سفر تھا وہ تو بات کرنا گوارا نہ کرتا تھا۔ پھر آخر جاتی تو کہاں جاتی، کرتی تو کیا کرتی۔ پھر ایک اور مرد زندگی میں آیا، نہ جانے کیسے، اس سے بات شروع ہوئی اور اس کی باتوں میں اپنائیت سی محسوس ہونے لگی۔ کنول نے آفتاب سے چھپ کر اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ وہ لڑکا سنور نوجوان تھا، خوبصورت تھا۔ وہ کنول سے بات کرتا، کنول اس کو بتاتی میں تھک جاتی ہوں، بور ہو جاتی ہوں سارا دن اکیلی گھر میں۔ سمر محبت بھری باتیں کرتا، کنول کو اپنے دل کا حال سنانے والا مل گیا، دوستی محبت میں بدل گئی۔ کنول بہت خوش ہوتی تھی سمر سے بات کر کے۔ سمر اسے وقت دیتا، اس کا حال پوچھتا، اس کو اپنی محبت کا احساس دلاتا۔ وہ دونوں بے حد قریب ہوتے گئے۔ کنول کہاں چاہتی تھی کسی اجنبی کے ساتھ یہ گندا رشتہ بنانا، لیکن آخر کب تک برداشت کر سکتی تھی۔ وہ آج 11 سال ہو گئے تھے اسے آفتاب کی بے رخیاں سہتے ہوئے۔ کیا کچھ نہ کیا تھا اس نے آفتاب کی خاطر، لیکن آفتاب کے پاس کہنے کے لیے تو محبت بھرے جملے بھی نہ تھے۔ کنول سمر کے ساتھ اٹیچ ہوتی گئی۔ سمر بھی تو آخر ایک مرد تھا نا، اسے ٹائم پاس کے لیے ایک لڑکی مل گئی تھی جو خود اس کی آغوش میں آ گئی۔ سمر جب کنول سے بات کرتا تو اسے یقین دلاتا، میری جان میں ہوں تمہارے ساتھ، شوہر نہیں ساتھ نبھاتا تو دفع کرو اسے۔ کنول حالات کی ستائی ہوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں پہ یقین کر لیتی۔ وہ اب بھی چاہتی تھی آفتاب مجھے سینے سے لگا لے، میں اس گندگی سے نکل جاؤں، لیکن آفتاب کو پرواہ کہاں تھی۔ سمر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کنول نے فون کیا۔ سمر بولا، اوئے سب خاموش ہو جاؤ، میری معشوق کا فون آیا ہے۔ ایک دوست بولا، اوئے سالے اس کو بول 5,000 روپے دے، اس سے پیسے مانگ۔ سمر بولا، اچھا اب کوئی نہیں بولے گا۔ ہیڈ فون دوسرے دوست نے بھی کان کے ساتھ لگایا۔ کنول میری جان تم کو ہی یاد کر رہا تھا میں۔ کنول مسکرائی، میرے شہزادے کیوں یاد کر رہے تھے؟ سمر نے دوست کو آنکھ ماری، بولا یار تھوڑی سی پریشانی ہے۔ کنول پیار سے بولی، سمر کیسی پریشانی؟ سمر بولا، کنول مجھے 5,000 روپے چاہیے، ضرورت ہے بہت زیادہ۔ کنول سمر کو کھونا نہیں چاہتی تھی، بولی میری جان میں بھیج دوں گی، ایزی پیسہ کر دوں گی۔ فون بند ہوا، سب دوست قہقہا لگانے لگے۔ ایک بولا، یار دکھا تو صحیح کمینی ہے کیسی۔ سمر غصے میں بولا، میری معشوق ہے سمجھے، کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ سمر نے کنول کی تصاویر دوستوں کو دکھانا شروع کی۔ ایک بولا، یار نصیب والا ہے، اتنی سہنی لڑکی سیٹ کر لی، اس کو بولنا اپنی برہنہ تصاویر بھی بھیجے۔ سمر ہلکا سا مسکرایا۔ دوست سمجھ گئے، بہت کمینہ ہے تو کتے، اکیلے اکیلے مزے لیتا ہے۔
کنول بیچاری اس سب دھوکے سے بے خبر۔ آفتاب نے منہ موڑا تو ایک درندے کے ہاتھ لگ گئی۔ سمر پیسے مانگتا، پیسے دے دیتی۔ سمر جو کہتا کرتی۔ کنول کو سمر کی عادت ہو چکی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی آفتاب کو دھوکہ دینا۔ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہوئے دعا مانگتی تھی، یا اللہ مجھے اس دلدل سے نکال لو، میں اس گندگی میں دھنستی جا رہی ہوں۔ سمر خوب کھیل رہا تھا کنول کے ساتھ۔ پھر ایک دن آفتاب کو پتہ چل گیا کنول کا چکر ہے کسی لڑکی کے ساتھ۔ آفتاب کی غیرت جاگ اٹھی، کام سے گھر آیا۔ کنول کو بخار تھا بہت تیز، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا، کنول کو مارنے لگا۔ حرامزادی شرم نہیں آئی تم کو یہ حرکت کرتے ہوئے؟ بلا اپنے یار کو لے جائے تم کو آ کر۔ ادھر سمر اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، یار کنول سے اب دل بھر گیا ہے، اب اس سے جان چھڑانی ہے۔ آفتاب گالیاں دیتا ہوا اس پہ تشدد کر رہا تھا۔ کنول خاموشی سے ہر زخم سہتی رہی۔ جب ڈنڈا ٹوٹ گیا، جسم لہو میں ڈوب گیا، کنول نگاہیں اٹھا کر آفتاب کو دیکھنے لگی۔ آفتاب، تھک گئے ہیں آپ؟ میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ کنول نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن گر گئی، بہت خون بہہ رہا تھا۔ کنول آفتاب کے قدموں میں گر گئی۔ آفتاب، مجھے پتا ہے میں تمہارے لیے تمہارے پاؤں کی جوتی ہوں، میری جگہ تو آپ کے قدموں میں بھی نہیں ہے۔ آفتاب، میں تو وہ بد نصیب ہوں جس کو کبھی اپنایا ہی نہیں کیا۔ آفتاب، مجھے آگ لگا کر جلا دیں۔ آفتاب آج پہلی بار کنول کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ تڑپ رہی تھی۔ آفتاب، صرف آپ سے وقت مانگتی تھی میں، کب بڑی بڑی خواہشیں تھی میری۔ آفتاب، 11 سال میں انتظار کرتی رہی ہوں تمہارا، کبھی تو مجھے سینے سے لگاؤ گے، کبھی تو مجھے سمجھو گے۔ آفتاب، میں عورت ہوں نا، طلاق لے کر پارسا رہ کر معاشرے میں نہیں جی سکتی تھی۔ میں کیا کرتی، کہاں جاتی؟ میرے پاس بیٹھ کر کبھی پوچھا مجھے، کنول کیا چاہیے، کیا چاہتی ہوں میں؟ آفتاب، میں تو تمہاری زندگی میں کہیں تھی ہی نہیں، میں تو بس کچھ لمحوں کی پیاس تھی تمہاری۔ مر تو میں اسی دن گئی تھی جب میں نے تم سے بے وفائی کی، کسی اور کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دی۔ آفتاب، میری کیا اوقات بھلا؟ اگر سوچو تو میری قبر پہ آ کر بتانا مجھے کتنا تڑپایا تھا تم نے، آخر میں کیوں کسی اور مرد کی طرف گئی تھی، یہ بھی بتانا مجھے۔ آفتاب، بس آخری بار ہاتھ جوڑتی ہوں، بس آخری بار مجھے اپنا کہہ کے پکارو، مجھے کہو کنول میری جان، فکر کرتا ہوں تمہاری، مجھے سینے سے لگا لو۔ آفتاب، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ آفتاب کو سب کچھ سمجھ آ گیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا اس کی بے رخی نے کتنا درد دیا کنول کو۔ چیخ کر روتے ہوئے کنول کو سینے سے لگایا، ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے ایمرجنسی وارڈ میں علاج شروع کر دیا۔ آفتاب وہ لمحے یاد کر رہا تھا جب وہ بھیک مانگتی تھی، آفتاب مجھ سے پیار سے بات کیا کرو، مجھے وقت دیا کرو، میرے پاس کچھ لمحے بیٹھا کرو۔ آفتاب زمین پہ بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا، اے اللہ میری کنول مجھ سے دور نہ کرنا، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میری کنول کو ٹھیک کر دے۔ ڈاکٹرز نے بتایا خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ کنول نے آنکھ کھولی، سامنے آفتاب کھڑا تھا۔ کنول نے ہونٹ ہلائے، آفتاب۔ آفتاب نے آگے بڑھ کر ماتھے پہ بوسہ کیا، ہاتھ چومے۔
میری جان تمہارا آفتاب تمہارے پاس ہے، دیکھو ذرا۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی کنول کے چہرے پہ۔ آفتاب کا ہاتھ پکڑ کر چوما، سینے سے لگایا۔ آفتاب نے وعدہ کیا، کنول بہت خیال رکھوں گا اب تمہارا۔ دونوں میں محبت، احساس، فکر بڑھنے لگی۔ ان کی محبت پہ اللہ کو رحم آیا، اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اب جینے لگے، ایک دوسرے کی سانس میں سانس لینے لگے۔ عورت بہت بے بس ہوتی ہے، تم مرد اسے وقت نہ بھی دو گے، وہ کچھ دن حق جتا کر خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا پیار، اپنا فرض نبھاتی رہتی ہے۔ اپنی ہمسفر کے پاس کچھ لمحے بیٹھا کرو، اس سے مسکرا کر بات کیا کرو۔ وہ کب بھلا چاہتی ہے سونے چاندی کے محل، بس اپنے ہمسفر کے دو پیار بھرے الفاظ پہ سب شکوے گلے ختم کر دیتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔